السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ جو خوفناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ہمارے ساتھ کراچی سے افشین نے شیئر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سٹوری ان کی مدر کی ہے۔ ان کی مدر کا نام حسنہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو وہ لوگ راول پنڈی میں اپنے نانی نانا کے ساتھ رہتے تھے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، اس وقت کچے مکان ہوتے تھے، اونچی نیچی جگہوں پہ گھر بنے ہوتے تھے۔ جو لوگ راول پنڈی میں رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ راول پنڈی کی جو سڑکیں ہیں وہ کافی اونچی نیچی ہیں، اسی حساب سے ان پہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جس جگہ وہ لوگ رہتے تھے وہ جگہ بھی کافی نیچے کر کے تھی، اور ان کی گھر کی بیک سائڈ پر ایک دروازہ کھلتا تھا۔ ان کے گھر کی بیک سائڈ بھی کافی ویران تھی، کافی جھاڑیاں، جھاڑ جھنکار درخت وغیرہ، اور ایک نالا بھی گزرتا تھا وہاں سے۔ یعنی کہ اگر وہ لوگ اپنے گھر کا بیک ڈور کھول کر دیکھتے تھے تو ان کو کچھ فاصلے پہ نالا صاف دکھائی دیتا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم سب کزنس چھوٹے تھے تو ہم لوگ اکثر دن کے وقت وہاں جا کر کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے گھر میں چھوٹے چھوٹے خرگوش اور مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ ان کو بھی وہاں پہ لے جاتے تھے۔ وہاں پر اور بھی بہت سے جانور ہوتے تھے، گلہریاں ہوتی تھی، کچھوے ہوتے تھے۔ ہماری نانی اماں ہمیں بچی ہوئی روٹی، چاول، باجرہ وغیرہ دیا کرتی تھی کہ یہ جانوروں کو ڈال دو۔ ہم سب کزنز وہاں پہ کھیلا کرتے تھے، لیکن ہمیں مغرب کے بعد وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی کہ ہم لوگ بچے تھے، اور بچوں کو خاص طور پہ وہاں مغرب کے بعد نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ گھر کا وہ بیک ڈور جو تھا وہ بند کر دیا جاتا تھا مغرب کے اذان کے بعد۔ ہم لوگوں کے نانی نانا جو تھے وہ بہت عبادت گزار تھے، تہجد پڑھتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ ہمارے جو نانا تھے ان کو کافی علم بھی تھا ان چیزوں کا، اور ہم لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ ہمارے نانا نے ہمارے گھر کے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوا تھا، ایک حصار قائم کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی غیر مرئی مخلوق، اس طرح کی کوئی بھی شیطانی طاقت ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ کیونکہ پرانے وقتوں کی بات ہے، تب تو ایسے بہت سے حادثے، بہت سی باتیں سننے میں آتی تھیں۔ لوگ چھتوں پہ اور گھر کے صحنوں میں سویا کرتے تھے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مغرب کے بعد ویسے بھی یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت سے واقعات سننے میں آتے تھے تب کہ کسی کو کوئی چڑیل یا جن نظر آ گیا۔ ہم لوگوں کے گھر میں یہ اصول تھا کہ ہم لوگ شام کو جب کھانا بنتا تھا، کھانا وغیرہ کھا کر ٹائم سے ہی ہم لوگ سو جایا کرتے تھے۔ صحن میں چارپائیاں بچھا کے ہم لوگ سو جایا کرتے تھے۔ ایک شام یوں ہوا کہ کھانا بنانا تھا، لکڑیاں ختم ہو گئیں کچن میں، تو نانی اماں نے بڑے ماموں کو کہا کہ جاؤ بیٹا، جو تم نے گھر کی بیک سائڈ پر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ لے آؤ۔ ماموں گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، اور جب وہ لکڑیاں پکڑنے لگے تو اچانک سے ان کی نظر پڑی۔ کافی اندھیرا تھا ویسے تو، لیکن ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے نالے میں ایک بہت بڑا دیو
بیٹھا ہوا نہا رہا ہے. وہ سائز میں کافی بڑا تھا، کالا سیاہ تھا. پتہ نہیں وہ اس کے جسم پر کیا تھا، کالے کالے لمبے لمبے بال تھے اور سر پہ سینگ تھے. اور وہ اس کی جو بیک تھی وہ ماموں کی طرف تھی اور وہ اپنی دھن میں نہا رہا تھا. ماموں نے جب یہ منظر دیکھا وہ سہم گئے. انہوں نے لکڑیاں وہیں پہ چھوڑی اور وہ فوراً سے پہلے بھاگتے ہوئے واپس گئے. انہوں نے جا کے نانا نانی کو بتایا کہ اس طریقے سے گھر کی بیک سائڈ پر ایک دیو بیٹھا نہا رہا ہے نالے میں، تو اب آپ لوگ دیکھیں اس کا کیا کرنا ہے. نانا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سب بچوں کو اکٹھا کرو اور کمرے میں لے جاؤ اور کوئی بچہ باہر نظر نہ آئے. اس کے بعد جو نانا تھے اور میرے تینوں ماموں جو تھے وہ سب مل کر گئے. نانی اماں بھی ساتھ تھیں. انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ جو دیو تھا وہ وہاں پہ بیٹھ کے نہا رہا تھا. میری نانی اماں نے اس کو آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میری نانی اماں نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس کو مارا. وہ جا کے اس کو لگا تو اس نے فوراً سے پہلے میری نانی اماں کو دیکھا گھورتے ہوئے. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں آؤں پھر اوپر. جب اس نے یہ کہا تو پھر میرے نانا ابو نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گھر کے ارد گرد حصار قائم ہے، اگر تم آؤ گے اس گھر میں آنے کی کوشش کرو گے تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اور آئندہ کے بعد تم یہاں پر نظر نہ آنا، نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا بچوں والا گھر ہے، ہمارے بچے بھی اکثر یہاں پہ آتے ہیں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا. اس دیو نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکا ہوں اور مجھے یہ جگہ اچھی لگی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں میں اسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بناؤں. تو میرے نانا ابو نے کہا کہ یہاں پر تم اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتے، یہاں پر ہمارا پورا خاندان رہتا ہے، ہمارے بچے کھیلتے ہیں یہاں پر، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا وہ ڈر جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو اگر میں دوسرا طریقہ اپنانے پہ آیا پھر تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو میرے نانا ابو نے سے جب اتنی باتیں کیں اور وہ جو دیو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو مجھے نقصان نہ پہنچانا. اس کے بعد وہ دیو اس نالے سے نکلا اور چند قدم چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا. میرے جو نانا ابو تھے، نانی اماں تھیں اور ماموں وہ واپس آئے. انہوں نے گھر کے باقی لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے اس دیو سے ہماری بات ہو چکی ہے، وہ واپس اس طرف نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائے گا. لیکن اس کے باوجود میرے جو نانا تھے انہوں نے سب گھر والوں پر دم کیا وظائف پڑھ کے، اور ہم سب کو تعویذ دیے حفاظت کے کہ تم سب لوگ یہ پہن لو، تم سب کی حفاظت ہوتی رہے گی، کوئی چیز تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی. افشین کی والدہ کہتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے وقت کے ساتھ ہمیں اس واقعے کا بھی پتہ چلا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی وہاں پر بہت کچھ دیکھا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی چیز نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی کوئی چیز ڈائریکٹلی کبھی ہمارے گھر کے اندر آئی، کیونکہ ہمارے نانا جو تھے انہوں نے گھر کے ارد گرد حصار کیا ہوتا تھا ہر وقت. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو کہ وہ آگے ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. جب تک ان کے نانا نانی حیات تھے وہ لوگ اس گھر میں رہے، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کچھ سالوں بعد وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں نیک جنات بھی تھے اور ایسی
بہت سی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بہت حیران کر دیتی تھیں. تو وہ باقی کی سٹوریز وہ نیکسٹ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں گی. سو لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ. آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں. آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پہ شیئر کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے. ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.